نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 6۔ ترجمہ: انا حروف مشبہ بالفعل بمعنی بے شک، الذین اس میں موصولہ جمع الذی معنی وہ لوگ، کفرو جمع کافر جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان کے لیے، حمزہ استفہامیہ، اانذرتہم کہ ان کو ڈراؤ، ام یا، لم نہ، تنذرہم نہ ڈراؤ انہیں، لا نہیں، یؤمنون وہ ایمان لائیں گے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ بے شک جو لوگ کافر ہو چکے، برابر ہے ان کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آیت کریمہ واضح ہے بالکل، مگر اانذرتہم ام لم تنذرہم کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، قابل تفسیر اور قابل تفصیل ہے۔ بصرہ کے ماہر نحو کہتے ہیں کہ یہ استفسار یعنی سوال کرنا نہیں ہے، یعنی جیسا کہ ازید عندک ام امر، تمہارے پاس زیادہ ہے کہ امر کے پاس زیادہ ہے۔ اس بات سے سائل پوچھ نہیں رہا، بلکہ خبر دے رہا ہے کہ یا تو تمہارے پاس زیادہ ہے یا امر کے پاس زیادہ ہے۔ معنی آیت کریمہ کا خبر دینا ہوا کہ آپ کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں استفسار ہے مگر خبر کے قائم مقام ہے، یعنی ایک طرح کی پیشن گوئی ہے، جیسا کہ لا تبالی اقمت ام قعدت، کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ آپ کھڑے رہیں یا بیٹھ جائیں۔ اس جملے میں آپ خبر دینے والے ہیں، نہ کہ سائل ہیں، سوال کرنے والے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس آیت کے کانٹیکس میں، اس کی تفسیر فرماتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی کہ انہوں نے کفر کیا، انہوں نے اس سے کفر کیا جو نصیحت سے انہوں نے علم حاصل کیا تھا، اور جھگڑے اس پر کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ان سے عہد لیا گیا تھا۔ تحقیق انہوں نے انکار کیا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور آپ کے علاوہ جو ان کے پاس آیا، یعنی جو ان کی اپنی کتابیں تھیں، ماقبل کتابیں، انہوں نے اس کا بھی انکار کیا۔ پس کیسے پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنیں گے اور ڈرانے اور سمجھانے کو سمجھیں گے، اور کفر کر چکے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے بھی جو کہ ان کے پاس آیا۔ تفسیر تبری۔ فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے برابر ہے کہ تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، تو سوال یہ ہوتا ہے کہ دوسری جگہوں پر فرمایا گیا ہے انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے واضح ڈرانے والا ہوں۔ فرمایا لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، تاکہ تم ڈراؤ اس قوم کو جن کے آباء و اجداد کو بھی ڈرایا گیا تھا اور وہ غافل ہیں اس بات سے۔ یہاں تک کہ فرمایا گیا فقد جاءکم بشیر و نذیر، بس تحقیق تمہارے پاس بشارت دینے والا اور ڈرانے والا آ چکا ہے۔ مطلب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا ہی ڈرانے والا ہے، تو اس آیت کا یہ مطلب تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ڈرانا چھوڑ دیں کہ انہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہیں، بلکہ یہاں یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے فرمائی جا رہی ہے کہ یہ اتنے ضدی ہیں کہ اپنے عناد پر ڈٹے رہیں گے کہ آپ چاہیں جتنے بھی ان کو دلائل دے دیں، جتنی بھی ان کو حقائق دکھا لیں، یہ ڈرنے والے نہیں ہیں۔ یعنی ڈرانے سے کیا مراد ہے؟ انذار ایسی خبر دینا جس سے خوف پیدا ہو، جیسے کہ ابشار خبر دینے والے کو کہتے ہیں جس سے سرور پیدا ہو۔ اردو زبان میں اس کا ترجمہ ڈرانے والا کیا جائے گا، مگر در حقیقت ڈرانے کو انذار نہیں کہتے، بلکہ ایسا ڈرانا جو شفقت و رحمت کی بنا پر ہو،
جیسے کہ اولاد کو آگ سے، سانپ بچھو سے اور درندوں سے ڈرایا جاتا ہے، لیکن چور، ڈاکو، ظالم کسی انسان کو ڈراتے دھمکاتے ہیں، اس کو انصار نہیں کہا جائے گا۔ انبیاء کرام کو خصوصیت سے نذیر کا لقب دیا جاتا ہے کہ ازرائے شفقت آئندہ آنے والے مصائب سے ڈراتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے لیے اس لفظ کو اختیار کرنے میں اس کی ہدایت ہے کہ مبلغ کے لیے ضروری ہے کہ مخاطب کی خیر خواہی کے ساتھ ہمدردی سے گفتگو کرے، محض ایک کلمہ سکھا دینا، سمجھا دینا مقصد نہ ہو۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے بتلایا جا رہا ہے کہ یہ ضدی معاند کفار ہیں جو حقیقت کو پہچاننے کے باوجود کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں، اپنے تکبر کی وجہ سے یا کجرائی کی بنا پر، کم فہمی کی وجہ سے، لا علمی اور کم فہمی کی وجہ کی بنا پر حق بات کو ماننے اور روشن دلائل کو دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ ان کی اصلاح اور ایمان کے متعلق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوششیں کرتے ہیں، ان کے لیے مؤثر ثابت نہ ہوں گی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش کرنا اور نہ کرنا ان کے لیے برابر ہو چکا ہے۔ معرف القرآن۔ جزاک اللہ خیرہ۔